بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ کے یوکرین کو یورینیم پر مشتمل گولہ بارود دینے کے منصوبے سے کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ روس کے صدر پیوٹن بھی برطانوی اقدام کی صورت میں روس کے جوابی رد عمل کا کہہ چکے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ برطانوی اقدام مزید کشیدگی کی طرف بڑھنے کا سبب بنے گا۔ یورینیم والے گولہ بارود کے استعمال سے یوکرین کی اعلیٰ معیار اور غیر آلودہ خوراک تیار کرنے کی صلاحیت تیزی سے کم ہو جائے گی۔ برطانیہ نے یوکرین کو جنگی ٹینکوں کے ساتھ یورینیم پر مشتمل ٹینکر کے گولے فراہم کرنے کا کہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دی اور سفارت خانوں کے دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے جلد دو طرفہ ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔ چینی فوج نے الزام لگایا ہے کہ امریکی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر غیر قانونی طور پر جنوبی چین کے علاقائی پانیوں میں داخل ہوا، جسے چینی افواج نے خبردار کر کے بھگا دیا۔ اس کے سبب مصروف آبی گزرگاہ میں امن و استحکام کمزور ہوا۔ دوسری جانب چینی فوج کے الزام پر امریکی بحریہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ڈسٹرائر کو ساؤتھ چائنا سی سے نکالے جانے سے متعلق چین کا بیان غلط ہے۔ امریکی جنگی جہاز نے ساؤتھ چائنا سی میں معمول کی کارروائی کی، اسے نکالا نہیں کیا۔ جہاں بھی عالمی قوانین اجازت دیتے ہیں وہاں امریکہ نقل و حرکت جاری رکھے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC افغانستان میں خواتین کی تعلیم اور ملازمت کے حوالے سے مذاکرات کے لیے ایک وفد افغانستان بھیجے گی تاکہ خواتین کی تعلیم اور ملازمت سے متعلق موضوعات پر بات کی جائے۔ دوسری جانب افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہم خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ فیڈریشن آف سکھ آرگنائزیشن اور سکھ یوتھ تنظیموں کے زیر انتظام پنجاب میں پولیس مظالم کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن لندن کے سامنے مختلف شہروں سے آئے سکھوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتہ ہائی کمیشن کی عمارت سے بھارتی جھنڈا اتارنے کے واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے دارالحکومت کیف پر 21 ایرانی ساختہ ڈرونز سے حملہ کیا، جن میں سے 16 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ ان حملوں میں 9 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ روس نے رات گئے فضائی حملوں سے یوکرین کو نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والوں میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ بھارت کی ایک عدالت نے اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی کو سن 2019 میں کی گئی ایک متنازع تقریر کے کیس میں ہتک عزت کا مجرم قرار دیتے ہوئے 2 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ فیصلے کے وقت راہول گاندھی خود گجرات کے شہر سورت کی عدالت میں موجود تھے، جو کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا آبائی شہر ہے۔ تاہم عدالت نے راہول گاندھی کی سزا کچھ دیر بعد معطل کرتے ہوئے ان کی 30 روز کی ضمانت منظور کر لی۔ راہول گاندھی کے خلاف حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے ایک رہنما نے سن 2019 کے عام انتخابات کے دوران ان کی ایک تقریر پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے مودی ذات کو چوروں سے منسوب کیا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان آبادکاروں کو مغربی کنارے کی 4 بستیوں میں واپس جانے کی اجازت دینے کے قانون کے بعد تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ واشنگٹن نے قانون کو اشتعال انگیز قرار دیا اور واضح کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو واشنگٹن کے جس دورے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یہ خوش آئند نہیں ہے۔ نیتن یاہو کا واشنگٹن میں پرتپاک استقبال نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی اس واضح موقف تک پہنچ گئے ہیں کہ امریکی ان کا پرتپاک استقبال کریں گے، نہ ہی ان سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوں گی۔ امریکیوں نے اشتعال انگیز بیانات کے بعد وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کے ساتھ ملاقاتوں سے انکار کا اعلان کر دیا ہے۔
برطانوی عدالت نے 72 سالہ شخص ہسمکھ دوشی کو 28 ماہ قید کی سزا سنائی ہے، جس نے مارچ اور نومبر سن 2021 کے درمیان لیسٹر ایسٹ سے منتخب شدہ رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب کو نسل پرستانہ اور خواتین سے نفرت پر مبنی پیغامات ارسال کیے تھے۔ عدالت نے کہا کہ مجرم کو پبلک کمیونیکیشن نیٹ ورک کے ذریعے 4 مرتبہ ناپسندیدہ پیغام بھیجنے اور 3 بار نسل یا مذہب کی بنیاد پر مجرمانہ طور پر جان بوجھ کر ہراساں کرنے کے جرم میں سزا کے بعد 3 سال تک ویب سے رابطہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مہاتما گاندھی کی پوتی اوشا گوکانی 99 سال کی عمر میں ممبئی میں چل بسیں۔ وہ پچھلے 5 سال سے علیل تھیں، جبکہ 2 برس سے بستر پر تھیں۔ اوشا گاندھی سمارک ندھی کی سابق چیئرپرسن تھی۔ یہ تنظیم عوامی فلاح کے کام کرتی ہے۔ یہ تنظیم مانی بھون میں واقع ہے۔ گاندھی صاحب نے سن 1917 سے سن 1934 تک مانی بھون میں قیام کیا تھا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 25 مارچ سن 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔